برطانیہ نے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے عائد پابندیوں میں مزید نرمی کر دی ہے۔ 4 جولائی سے معمولات زندگی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہوٹل، ریستوران، ہیئر ڈریسرز اور بیوٹیشن سینٹر کھل جائیں گے۔ سماجی فاصلے کی مقررہ حد 2 میٹر کی بجائے 1 میٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اٹلی، فرانس اور اسپین کے بعد برطانیہ میں بھی زندگی کی رونقیں لوٹنے لگیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے وہ فیصلہ کر دیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ 4 جولائی سے دوسرے مرحلے میں برطانیہ کے باقی کاروبار اور عبادت گاہیں کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ خصوصی ہدایت نامے کے ساتھ مساجد، چرچ اور دیگر عبادت گاہوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کاروباری حضرات اور مساجد کمیٹیوں کے پرزور اصرار کے بعد 2 میٹر سماجی فاصلے کو کم کر کے 1 میٹر کر دیا اور پبلک مقامات پر فیس ماسک کو ضروری قرار دیا ہے۔ سینما گھر، تفریحی مقامات اور ریسٹورینٹس کو کچھ ہدایات کے ساتھ کھولا جا رہا ہے اور تمام سکولز ستمبر میں کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان برطانوی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا جہاں 2 میٹر فاصلہ اپنانا ممکن نہ ہو وہاں لوگ 1 میٹر دوری کو یقینی بنائیں۔ Where it is possible to keep 2 meters apart, people should. But where it is not, we will advise people to keep a social distance of 1 meter plus, meaning they should remain 1 meter apart while taking mitigations to reduce the risk of transmission. ماسک اور دیگر حفاظتی سامان کا استعمال یقینی بناتے ہوئے ہوٹل، ریسٹورینٹس کھل جائیں گے جبکہ نائٹ کلب، انڈور جم اور سوئمنگ پول فی الحال بند رہیں گے۔ بورس جانسن کا کہنا تھا حکومتی ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو جرمانے ہوں گے۔ سماجی فاصلے پر عمل نہ کرنے سے کورونا پھیلا تو لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ غلام حسین۔ کورونا وائرس کی پہلی لہر کے اثرات دنیا میں کم ہوتے ہی دوسری لہر کے خدشات منڈلانے لگے ہیں، لیکن یہ زیادہ مہلک ثابت نہیں ہوگی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی لیبارٹریز میں کورونا ویکسین کی آزمائش کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ڈیکسا میتھاسون اسٹیرائڈ جان بچانے کی دوا ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر نہ استعمال کی جائے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں کرونا وائرس نے تباہی مچائی۔ 3 لاکھ سے زائد مریض اور 42,000 سے زائد اموات نے ملک کے نظام صحت اور معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ برطانیہ میں کرونا کے وار کم ہوئے تو لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے برٹش پاکستانی ڈاکٹرز نے بھی مریضوں کی جان بچانے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 80% کورونا کی معمولی نوعیت کے مریض جن کا گھروں میں علاج ممکن ہے اور صرف 5% مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں منتقل ہوتے ہیں جن میں سے آدھے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کی علامات میں تبدیلیوں پر ڈاکٹرز اور سائنسدان بھی پریشان نظر آئے، مگر اب اس کی جینیاتی خد و خال بارے تحقیقات سے کافی مدد ملی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کورونا کی ویکسین کے جانوروں اور انسان پر آزمائشی تجربات جاری، لیکن اس کی تیاری میں کئی مہینے درکار ہیں۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر آئے گی مگر وہ خطرناک نہیں ہوگی کیونکہ لوگ اور ڈاکٹرز کورونا سے باشعور ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس انفیکشن کے 80% مریضوں میں یہ بیماری معمولی نوعیت کی ہوتی ہے اور عام طور پر ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 15% مریضوں میں سانس اکھڑ جاتی ہے، جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس کے لیے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور آکسیجن اور مختلف ادویات کے استعمال سے ان مریضوں کی اکثریت بھی صحت یاب ہو جاتی ہے۔ 5% مریضوں میں یہ بیماری کریٹیکل ہو جاتی ہے، یعنی ایسے مریضوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جن مریضوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے بھی آدھے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کورونا سے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج مریضوں کے لیے ڈیکسا میتھاسون اسٹیرائڈ کے مثبت نتائج آئے۔ مریضوں پر استعمال سے شوگر، بلڈ پریشر اور عارضہ قلب جیسا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ کورونا وائرس کی انفیکشن کے علاج کے لیے دنیا بھر میں مختلف ادویات کو تجرباتی مراحل میں سے گزارا جا رہا ہے، اور ان میں دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل ریکوری ٹرائل ہے جس کے نتائج پچھلے ہفتے آکسفورڈ سے ریلیز ہوئے ہیں، اور جس کے مطابق ایک اسٹیرائڈ دوائی ڈیکسا میتھاسون کے استعمال سے وہ مریض جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے ان میں شرح اموات 20% تک، اور وہ مریض
جو وینٹیلیٹر پر ہے ان میں شرح امراض 35% تک کم کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس اسٹیرائڈ دوائی کی ان مریضوں میں جن کو نہ تو آکسیجن کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ وینٹیلیٹر پر ہیں کوئی افادیت نہیں ہے، بلکہ اس کے استعمال سے سائیڈ افیکٹس جیسا کہ انفیکشن اور ڈائبٹیز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ کرونا ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ انسان کو زندہ رہنا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک وباؤں کے بارے عوامی آگاہی اور تعلیمی اداروں میں بچوں کو مضامین پڑھانا شروع ہو گئے ہیں۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برطانوی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ میں بے روزگاری کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کی فیملیز نہ صرف اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر چکی ہیں بلکہ وہ مقروض ہو گئی ہیں، جبکہ اس کے برعکس دولت مند لوگوں کی دولت میں اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں متوسط طبقے کی فلاح کے لیے کام کرنے والے تھنک ٹینک ریزولوشن فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام ہوٹلز اور ریسٹورنٹس اور پروازیں بند ہونے کی وجہ سے دولت مند لوگ گھروں تک محدود رہے۔ باہر نہ جانے کی وجہ سے ان کی بچت ہوئی، جبکہ دوسری جانب پروازوں کی پابندی کی وجہ سے وہ کسی غیر ملکی دورے اور سیر و سیاحت کے لیے بھی نہیں جا سکے، جس سے ان کی دولت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران معیشت میں کردار ادا کرنے والے ورکرز نے ایک اندازے کے مطابق اوسطاً 1900 پاؤنڈ کی بچت کی، جبکہ لاک ڈاؤن کے دوران گھروں سے کام کرنے والے لوگوں نے اوسطاً 4700 پاؤنڈ کی بچت کی۔ ریزولوشن فاؤنڈیشن کے ماہر معاشیات جارج بنگھم کا کہنا ہے کہ کرونا کے دوران گزشتہ ماہ نوجوان یا تو روزگار سے محروم ہوئے یا ان کی آمدنی میں کمی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق 18 سے 24 سال کی عمر کے ہر تیسرے نوجوان کی آمدنی کم ہو چکی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نوجوان ورکرز کی تنخواہیں اگلے کئی سال تک متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ معمر افراد رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ زیادہ آمدنی والوں کی آمدنی میں اضافے سے غریبوں میں مایوسی بڑھ گئی، جس میں منشیات کے استعمال اور خودکشی میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف برسلز میں احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ یورپی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے ہونے والے اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں کشمیریوں، پاکستانیوں اور انسانی حقوق کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ We want freedom. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف برسلز میں یورپی ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں کشمیریوں، پاکستانیوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ یورپی کمیشن اور یورپی وزارت خارجہ کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے بھارتی ظلم و ستم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ We want freedom. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. اس موقع پر چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کا کہنا تھا، یورپی حکام کشمیریوں پر بھارت کے مظالم کا فوری نوٹس لیں۔ 11 ماہ سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ مسلسل لاک ڈاؤن سمیت سخت پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ہندوتا جو پالیسیز ہیں یہ اس پورے خطے کو جو ہے نا اس کے امن کو تباہ کریں گی، اور وہاں جنگ و جدل ہوگا جس طریقے سے یورپ میں ہوتا، وہ اس سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یورپ جو ہے نا وہ اپنا ایک رول ادا کرے، کیونکہ یہ سفر کر چکے ہیں، یہ اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ دیگر مقررین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری کشمیریوں پر مظالم رکوائے اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ترک شہری ضرورت مند پاکستانیوں کی مدد میں پیش رہے۔ پاکستانی نیاد ترک شہری کی ایک کمپنی عید الاضحیٰ پر بھی پاکستانیوں کی مدد کا ارادہ رکھتی ہے۔ عاطف بٹ رپورٹ کریں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن کے دوران ضرورت مند پاکستانیوں کا سفارت خانے کے ساتھ ساتھ مقامی ترک شہریوں نے بھی خیال رکھا۔ استنبول میں قائم پاکستانی نیاد شہری کی ایک کمپنی جو عید الفطر پر پاکستانی شہریوں کی مدد میں پیش رہی، اب وہ عید الاضحیٰ پر بھی معاشی مسائل کا شکار پاکستانیوں کی مدد کی خواہاں ہے، اور اس مقصد کے لیے گوشت تقسیم کرنے کے لیے قربانی کے جانوروں کی بڑی تعداد میں خریداری کر لی گئی ہے۔ کمپنی کے مقامی اور ترک ملازمین نے کہا ہے کہ اسلام ضرورت مندوں کی مدد کا درس دیتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ترک شہری اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanlarımızı kestiğimiz zaman dost ülke, kardeş ülke Pakistan'a gönderelim. Yardımlarımızı esirgemeyelim. Pakistan'la aramızda
Dostluklarımızı pekiştirelim, güzel ülkedir. Yardımlarımızı esirgemeyelim. Pakistan kardeş ülke olduğu için Kurban Bayramı'nı kestiğimiz zaman lütfen Pakistan'a yardım için kurbanlarımızı gönderelim. Pakistan, Türkiye kardeş el ele birlikte Kurban Bayramı satışları için sizlerden yardım kampanyası düzenledik. Yardım kampanyası için yardımlarınızı bekliyoruz. Durumu olmayan arkadaşlar, vatandaşlarımız için yardımlarınızı bekliyoruz. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए लोगों ने अपील की कि मुखैर हजरात लोगों की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यहाँ पर माशाल्लाह ये ऐसा यहाँ पर भी लोगों में दर्द है कि वो लोग कुर्बानी के लिए जानवर इकट्ठे करें और उसके लिए जो है ना आगे कुर्बानी का गोश्त लोगों में बढ़े। यहाँ तो इस वक्त बड़े हालात आपको पता है कोरोना की वजह से ख़राब थे, तो काफ़ी 3 दिन 4 महीने से लोग बेचारे बेरोज़गार हैं और उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। और अगर इस मौके पे उनको गोश्त मिल जाए तो बड़ी मैं कहता हूँ अल्लाह के लिए अल्लाह की बरकत है कि हम लोगों के ऊपर भी। ऐसे रमज़ान में हमने अपने इनोसेंट भाइयों के लिए जो हमसे हो सकता था राशन प्रोवाइड किया। इसी तरह हम इंशाल्लाह ईद उल अज़हा पे भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने जितने पाकिस्तानी हमारे यहाँ पर इनोसेंट हैं या अनलीगल हैं या जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम उन्हें हर एक बंदे को तकरीबन हर घर में हम उनको गोश्त भिजवाएँ। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों ने ख्याल रखने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनके जज्बों को सराहा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तुर्क मुकामी कंपनी जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ अबरदस्ती का किरदार अदा करती है। गुज़िश्ता रमज़ान में भी 300 से 400 फैमिली का अशरे का तमाम किया गया। ईद उल अज़हा की आमद के सिलसिले में उन्होंने जानवर खरीदे और साथ ही मुहैया हज़ार को मैसेज कन्वे किया कि इस कार्य ख्याल में हमारे साथ हिस्सा डालें ताकि इस पाकिस्तानी कम्युनिटी को उनकी दहलीज पर गोश्त वगैरह पहुँचाएँ और उनकी खुशियों में शामिल हों। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़ तुर्की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।